اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بھی کر لو جی، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ کہہ کے ملبہ سارا خدا پہ ڈالا اور اپنی ذمہ داری اٹھا دی۔ یہ جملہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو تقدیر کا، قسمت کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوتا، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں تو آگے سے چپ ہو جائیں گے یا آگے سے اڑیں گے اپنی بات پہ کہ جی قسمت میں لکھا ہوگا۔ بھائی قسمت کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ سالوں لگے مجھے ان شک کے موضوعات پہ بات کرتے ہوئے، تو پھر مجھے یہ ہوا کہ اب میں ساحل پہ پہنچا ہوں، ابھی آگے سمندر باقی ہے، گیری ریت آ گئی ہے، یعنی کچھ چیزوں کا تو مجھے کلیئر ہوا کہ قسمت اور تقدیر کیا ہے، اور ہم کیسے جب خبیث نتیجہ نکلتا ہے تو سارا کچھ خدا پہ ملبہ ڈال کے خود فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر انداز میں، آسان انداز میں میں کوشش کرتا ہوں کہ بیان کروں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو تقدیر ہے یہ ایک ماسٹر پلان کا نام ہے۔ جیسے ہم ماسٹر ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، کسی گھر کا ہم نقشہ بناتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں لوگوں کے آنے سے پہلے مہیا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی ایک ماسٹر پلان کا نام ہے۔ خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے تمام چیزوں کا بندوبست کر دیا ہے، اور یہ ہر طرح کے جو راستے ہیں اس نے بنا دیے، تخلیق کر دیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم آزمائش میں ہیں نا، ہم امتحان میں ہیں، تو ہر طرح کی پازیٹیو، نیگیٹو، فائدے مند، نقصان دہ، خوبصورت، بدصورت، تمام طرح کی شکلیں اور راستے بنا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو راستے تمہیں بتا دیے ہیں ہدایت کے، گمراہی کے، چناؤ کا اختیار تمہیں دے دیا ہے، چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر لو۔ اس لیے یہ جو قسمت ہوتی ہے، جو تقدیر ہوتی ہے، یہ ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں، یہ بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ان کے اندر سمجھداری سے کسی ایک راستے کو منتخب کرنا یہ انسان کا کام ہے، اور اس کا نام قسمت ہے۔ اس لیے یہ چیز، اگر یہ حقیقت اگر ذہن میں رہے تو ہماری بہت ساری الجھنیں کلیئر ہو جائیں گی۔ خدا کے اوپر ہم ملبہ نہیں ڈالیں گے اپنی غلط کاریوں کا اور ان سے جو غلط نتیجے نکلتے ہیں اس کا۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ کہا نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو تم سوچو گے تمہارے ساتھ عمل جو ہے وہ ویسا ہوتا جا رہا ہوگا۔ تو بالکل آخری تفصیلات کے اندر جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ تم اپنی قسمتوں کے خود مالک ہو، یعنی چناؤ تو تم نے کرنا ہے نا۔ راستے ہم نے پرووائڈ کر دیے، بہت سارے دے دیے، ان کے اندر سمجھداری سے منتخب تو تم نے کرنا ہے، چوز تم نے کرنا ہے۔ یہ ہم پہ نہ ڈالو جی خدا کی وجہ سے ہو گیا، جو قسمت میں یہ لکھا تھا۔ قسمت میں بہت کچھ لکھا تھا، ان میں سے چنا تم نے ہے، لہذا اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو، پوری ذمہ داری اٹھاؤ۔ اس لیے بالخصوص اس میٹریمونیل لائف میں، اس شادی شدہ زندگی کے معاملے میں، جوڑوں کے بننے کے اندر ہم اس معاملے کو ریفریز کر رہے ہیں، اس جملے کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم اس جملے کی تکمیل کر رہے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور کئی بنتے ہیں، لیکن ان کا آزادانہ چناؤ زمین پہ انسان کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت اگر سامنے رہے گی تو ہم مکمل سمجھداری کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور اپنی پورا زور لگائیں گے کہ یہ جو ہم گھرانہ بنانے جا رہے ہیں وہ واقعی گھونسلہ بنے، وہ واقعی گھرانہ بنے۔ ہم خدا پہ ڈال کے، دوسروں پہ ڈال کے کنی کترا کے نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے اس چیز حقیقت کو سمجھیں کہ قسمت کیا ہوتی ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسانی عمل کتنا ہوتا ہے، انسان کے پاس جو عمل کرنے کی آزادی ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ تو آسان راستوں کے مسافر رہیے، آپ کے گھروں میں خوشیاں ہوں، پیغام پھیلائیے، آگے تک پہنچائیے، سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کروائیے۔